قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے دیا تھا اللہ پر افطرا پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا۔ بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ تو آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 سے بیان ہے۔ اب اس آیت میں معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور ان کو زندہ درگور کر دیا، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، اور ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور یہ اس لیے بھی ایسا کرتے تھے جیسے کہ پیچھے اس کا ذکر گزرا، رزق کی تنگی کے ڈر سے رزق تنگ ہو جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ قرطبی مالکی بیان کرتی ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، حضور کے اصحاب میں سے ایک شخص ہمیشہ اداس رہتا تھا، غمگین رہتا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے اداس اور غمگین کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا، بھلے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر وہ گناہ ایسا تھا کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے، حضور کے اصحاب میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تمہارا گناہ تھا کیا گناہ تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، زندہ ان کو زمین میں دفنا دیتے تھے، زندہ۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے مجھے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو دفناؤ نہ، اس کو زندہ قتل نہ کرو، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جو میری بیٹی تھی وہ عورتوں میں حسین ترین لڑکی تھی، یہاں تک کہ لوگ نکاح کا پیغام بھیجنے لگے۔ مجھے اس پر آر آیا، غصہ آیا، میرے دل نے تو یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اس کا نکاح کر دوں، اور اگر نکاح نہ کروں تو میں اس کو بغیر نکاح کے رہنے دوں۔ تو میں نے یعنی کہ میں نے پروگرام بنا لیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، اس بچی کو۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو فلاں ایک قبیلہ ہے، ایک بستی، تو میں وہاں اس کو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو میں لے جاؤں؟ میری بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لے جاؤ، تم اس کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے۔ اس نے اس کو کہا کہ اگر رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہو ہماری بیٹی کو لے کر، ذرا اچھا سا لباس پہنا دو۔ اچھا سا لباس پہنایا، کچھ زیور بھی پہنا دیا اس نے جون سے، تو میں اس کو لے گیا۔ تو میں راستے میں کنویں کے اوپر پہنچا تو میں نے کنویں کے اندر جھانکا، میں نے کنویں کے اندر دیکھا، میری جو لڑکی تھی، میری بیٹی، وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کو کنویں کے اندر پھینکنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو۔ تو وہ میری بیٹی تھی، تو میری بیٹی یعنی اپنے باپ سے چمٹ گئی اور زاروں کتار رونے لگی، چمٹ کر زاروں کتار رو رہی، کہنے لگی بابا تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ حضور کے صحاب میں سے وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آیا۔ پھر میں نے کنویں کی طرف دیکھا، پھر میرے پر وہی کیفیت غالب آئی، غصہ۔ وہ لڑکی پھر مجھ سے چمٹ گئی دوبارہ اور کہنے لگی بابا میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو، میری ماں نے تمہیں یعنی کہ میری ماں نے تمہیں امانتاً دی ہے، میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو۔ میں نے یا رسول اللہ میں نے پھر دوسری مرتبہ پھر کنویں کو دیکھا اور میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ تو جب انسان کے اوپر ایسی وحشیانہ چیزیں طاری ہو جائیں تو ان کی شکل صورت ان کی نگاہیں بولتی ہیں۔ تو میں نے پھر کنویں کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس پر رحم آیا، لیکن آفٹر آل میرے اوپر شیطان غالب آیا۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنی بیٹی کو الٹا اوندھے منہ کنویں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی چلا رہی تھی، میری بیٹی چیخ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی بابا تم نے مجھے مار دیا، تم نے مجھے مار ڈالا۔ اور میں اس وقت تک کنویں کے کنارے پر کھڑا رہا جب تک کہ اس کی آوازیں آنا بند نہ ہو گئیں، اور پھر میں واپس آ گئی۔ تو وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول وہ بندہ یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میرے سے یہ ایک ایسا گناہ ہوا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا، مجھے نہیں معاف فرمائے گا، یہ میرے سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات پوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور جو پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو زمانہ جاہلیت کے فعل پر سزا دیتا تو میں تمہیں دیتا، مگر اب اللہ کا قانون آ چکا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اسلام لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا روتے ہوئے، اور صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں جب اس نے یہ منظر نامہ سنایا اپنی بیٹی کا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح قتل کیا۔ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگ ایسے کام کرتے تھے، مگر جب آپ سرکار تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے بادل چھا گئے۔
برکتوں کے راستے کشادہ کر دیے گئے، نعمتوں کے دریا بہا دیے گئے، عظمتوں کے معاملات مکمل فرما دیے گئے، اور انسان نے جو عزت شاید کبھی بھی حاصل نہ کی تھی، انسان کو عزت کا وہ تاج پہنا دیا گیا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔